بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال آپ کو سدا اپنی چاہت نصیب کرے اور کشادہ رزق دے، ہر نیا دن سابقہ دن سے اچھا اور خیر و برکت والا ہو۔ اللہ پاک آپ کو ذہنی، قلبی، جسمانی سکون عطا فرمائے، آمین۔ سحری کے وقت استغفار کا اہتمام۔ ارشاد خداوندی ہے، متقی لوگ باغات اور چشموں میں اس طرح رہیں گے کہ ان کا پروردگار انہیں جو کچھ دے گا اسے وصول کر رہے ہوں گے۔ وہ لوگ اس سے پہلے ہی نیک عمل کرنے والے تھے اور سحری کے اوقات میں وہ استغفار کرتے تھے۔ سحری کا وقت قبولیت دعا کا وقت۔ اہل جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کا ذکر یوں فرمایا ہے کہ وہ راتوں کو کم ہی سوتے تھے اور اوقات سحر میں بخشش مانگا کرتے تھے۔ رزق تقسیم ہونے کا وقت سحری کا ہی وقت ہوتا ہے۔ کتنا حسین لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ اپنے رب کے لیے روزے کی نیت کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی عبادات قبول فرمائے، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور سے افطار کرے، کیونکہ اس میں برکت ہے۔ اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے افطار کرے، وہ نہایت پاکیزہ چیز ہے۔ ماہ رمضان میں افطار۔ جو ماہ رمضان میں روزہ دار کو افطار کرائے گا اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 3 آدمی جتنا بھی کھا لے انشاءاللہ ان سے کوئی حساب نہ ہوگا، بشرطے یہ کہ کھانا حلال ہو۔ نمبر 1 روزہ دار افطار کے وقت۔ نمبر 2 سحری کھانے والے۔ نمبر 3 مجاہد جو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں سرحد اسلام کی حفاظت کریں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے۔ اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے، ان کے سوا کوئی داخل نہ ہو سکے گا۔ جب دوسرے لوگ اس میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو یہ دروازہ بند ہو جائے گا اور اس میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم میں سے جو ماہ رمضان میں ایک مومن روزہ دار کا روزہ افطار کرائے گا وہ اللہ کے نزدیک ایسا ہے گویا اس نے غلام آزاد کرایا ہو اور اس کے لیے ماضی کے گناہوں کی مغفرت ہے۔ کہا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر کوئی اس پر قادر نہیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آتش جہنم سے بچو، چاہے کھجور کے ٹکڑے ہی سے افطار کراؤ۔ آتش جہنم سے بچو، چاہے پانی سے ہی افطار کراؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص رحم اور کرم سے آپ کی زندگی میں ایسی بہاریں لائے جو کبھی ختم نہ ہوں۔ اللہ پاک آپ پر اپنی رحمت کے سائے ہمیشہ دراز رکھے، آمین۔ رمضان میں ہمیشہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں۔ ہر روز صدقہ دیں، بھلے 10 روپے ہی کیوں نہ ہو۔ ماہ رمضان، اس میں رزق کی فراخی ہوتی ہے کہ غریب بھی نعمتیں کھا لیتے ہیں، اسی لیے اس کا نام ماہ وسعت رزق بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ روزہ کھانا پینا چھوڑ کر وزن کم کرنے کا نام نہیں، بلکہ گناہ چھوڑ کر اپنے غرور کو ختم کرنے کا نام ہے۔ اے پانی، گواہ رہنا، تجھے رب کی رضا کے لیے چھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا روزہ اور صبر کرنا قبول فرمائے، آمین۔ روزہ نہ چھوڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بغیر عذر اور بیماری کے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو خواہ ساری عمر کے روزے رکھتا رہے وہ اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان میں ذکر اللہ کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا روزے کی حالت میں انتقال ہوا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ روزہ انسان کی فرما برداریوں اور اطاعتوں کو ہر طرف سے سمیٹ کر ایک مرکزی اقتدار کی جانب پھیر دیتا ہے۔ توبہ کا دروازہ دکھاتا ہے رمضان، صبر کی تلقین سکھاتا ہے رمضان۔ سچ ہے کہ مسلمان کو مومن
بناتا ہے رمضان۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان میں گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کرو، کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ پھول تو بہت ہیں مگر گلاب کی بات ہی اور ہے، مہینے تو بہت ہیں مگر ماہ رمضان کی بات ہی اور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مومن ہو کے محض رب سے اجر پانے کے لیے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور راتوں کو قیام کیا، اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رمضان میں روزوں کی برکت سے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں اور تراویح کی برکت سے گناہ کبیرہ ہلکے پڑ جاتے ہیں اور شب قدر کی عبادت کی برکت سے درجے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔